بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ حاضرین محترم، جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ایک عظیم الشان غزوہ تاریخ اسلام کے صفحات پر نقش ہے۔ میرے قائد امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر اور میرے ڈائریکٹ استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اکثر غزوات کے واقعات ہمارے نوجوان حضور کے غلاموں کے دلوں میں جرت اور بہادری پیدا کرنے کے لیے سنایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ پاکستان کے افق پر بلکہ دنیا کے اور آفاق عالم پر نمودار ہونے کے بعد غزوات کے واقعات سناتے تھے، بلکہ یہ آپ کا طرز عمل شروع سے رہا ہے۔ 3 سال ہم نے پڑھا ہے ان کے پاس، اور ابتدا سے ہی آپ کی تربیت یہی رہی ہے جو آخر تک آپ اپنے کارکنوں کو اور تحریک لبیک کے تنظیم میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی تربیت کرتے رہے ہیں، تو یہ شروع سے آپ کی یہی تربیت رہی ہے۔ غزوات مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تاریخ اسلام میں بڑی بڑی عظیم شخصیات کا وجود ظاہر ہوا، جنہوں نے بہادری کے ان منٹ جو نقوش چھوڑے کہ قیامت تک ان کی بہادری کے قصوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ صلاح الدین ایوبی ہیں، محمد بن قاسم ہیں، محمود غزنوی ہیں، اور ان کے علاوہ شہاب الدین غوری ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت اور حضور کے غزوات کے قصے سن سن کر جوانی میں قدم رکھا، تلواریں لہراتے ہوئے ان کا بچپنا گزرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسوہ اور غزوات پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے
یہ تلواریں لہراتے ہوئے پوری دنیا میں پہنچے، انہوں نے سلطنت اسلام کو وسیع کیا اور اسلام کا نظام پوری دنیا پر قائم کر کے بتا دیا، جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں ایک عظیم الشان معرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوتا ہے، جسے غزوہ موتا کے نام سے تحریک کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خط دے کر روانہ فرمایا، اور خطوں کے اندر آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے فرمایا تمہاری بڑی بڑی بادشاہتیں اور تمہاری سلطنتیں اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھو گے، اور اگر تم نے اطاعت رسول کا پٹا قبول نہ کیا تو یاد رکھنا میرے یہ غلام آ رہے ہیں اور تمہارے بڑے بڑے محلات کو زمین بوس کر کے تمہارے سروں پر رکھے ہوئے تاج کو اپنے قدم تلے روند کر بتا دیں گے عرب میں بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے، پوری دنیا میں بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، اگر تم ان کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب آپ نے روم کی طرف بھیجا تو آپ کے قاصد حارث کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ پوری دنیا میں یہ آئین تھا کہ سفیر کو، قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نے قتل کر دیا۔ ایک غسان کے بادشاہ نے، گورنر نے، کسی سردار نے، ایک مسلمان شہید ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریریں نہیں کی، آپ نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر جاؤ ان سے جا کر بات کرو کہ ہمارے قاصد کو کیوں شہید کیا۔ حضور نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی کہ جا کر بات کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے قاصد ایک مسلمان کو کیوں شہید کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرجنے والے کام نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسنے والا کام کیا، اور حضور نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی ڈسکشن کے لیے، مذاکرات کے لیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ بھیجا روم کی سپر پاور طاقت سے لڑنے کے لیے۔ جس طرف 2 لاکھ عیسائی فوجی سپاہی صحابہ کے مقابلے میں موجود تھے، لڑ رہے تھے، اس طرف 2 لاکھ سپاہی ہیں اور اس طرف 3000 حضور کے غلام ہیں، مگر حضور کے 3000 غلام 2 لاکھ عیسائیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم 2 لاکھ ہمیں ڈرا اور خوفزدہ نہیں کر سکتے، 2 لاکھ بھی کم ہے، پوری دنیا بھی اگر حضور کے غلاموں کے مقابلے میں آ جائے دنیا فنا ہو سکتی ہے، حضور کی ناموس پر آنچ نہیں آ سکتی۔ ہم حضور کی ناموس کے رکھوالے ہیں، ہم حضور کے نظام کے رکھوالے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہیں، اور دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا کر دم لیں گے۔ ہمارے مقابلے میں آنے والا کوئی بندہ بھی ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا 2 لاکھ فوج کے مقابلے میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ان کے اندر موجود تھے، اور جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے اور جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا، وہ بھی شہید ہوئے، تو جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں تھا، اور اس وقت 7 دن تک یہ جنگ مسلسل رہی۔ صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد جنگ ہے، شروع ہونی ہے، مغرب کی نماز تک جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر مغرب کے بعد موقوف، پھر اگلے دن پھر صبح، 7 دن تک، 1 ہفتہ تک، اور ارد گرد ہر طرف رومی، عیسائی فوجی ہیں، سپاہی ہیں، لیکن 7 دن تک یہ 3000 صحابہ بھی ان سے ہارنے کا نام نہیں لے رہے، شکست نہیں ہو رہی مسلمانوں کو، الٹا کافر کی موتیں واقع ہو رہی ہیں۔
مسلمان لگائے جا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کبھی کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، جس طرف بھی دیکھتے ہیں کافروں کی لاشیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ جو مسلمان 7 دن تک لڑے، آج تک پوری چشم فلک نے تاریخ عالم میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے مقابلے میں 7 دن تک لڑتا رہے، اور صحابہ میں صرف 7 آدمی، صرف 12 صحابی شہید ہوئے ہوں، اور اس طرف ہزاروں فوجی، ہزاروں سپاہی مرے ہوئے ہوں۔ ایسا تاریخ عالم میں کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی جنگ تھی جس کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب آیا نا جھنڈا، تو آپ نے تھوڑا سا دل میں یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو لے کر نکل چلتے ہیں، بچاتے ہیں، لیکن اسی وقت آپ کو اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت شامل حال ہوئی۔ دل میں آپ نے مخاطب کر کے اپنے آپ کو یہ پیغام دیا، اور یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے۔ میں تو سمجھتا ہوں تحریک لبیک اور جو بندہ بھی نظام مصطفیٰ کے لیے اور حضور کے دین کی سربلندی کے لیے جو اٹھنا چاہتا ہے اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جو پاکستان میں انصاف کی بالادستی چاہتا ہے، جو پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے، جو پاکستان میں مظلوم کی آواز بننا چاہتا ہے، جو پاکستان میں ظالم کا ہاتھ مڑوڑ کر ظالم کے بازو سے ہاتھ کو کاٹنا چاہتا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے دل کی تختی پر یہ 3 باتیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی لکھ لیں، نقش کر لیں، جو انہوں نے میدان جنگ کے اندر کیے تھے، کہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے انہی 3 الفاظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے اندر قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے عبداللہ، تم پیچھے کس لیے ہٹنا چاہتے ہو؟ کیا پیچھے بیوی ہے؟ اس بیوی کے لیے تم ہٹنا چاہتے ہو؟ تو سنو، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اب بیوی کا خیال دل سے نکال دو۔ اگر مصطفیٰ کے دین کو تم نے سر بلند کرنا ہے، حضور کے دین کی ناموس کا خیال رکھنا ہے اور دین کی بالادستی چاہتے ہو، بیوی کو طلاق دے دی۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ سب طلاق دے دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق دائرے میں رہتے ہوئے بیوی سے تعلقات رکھے جائیں، اور پھر اس کے بعد میدان عمل میں، لیکن جب میدان عمل میں جائیں تو پھر یہ سوچ کر جائیں کہ بیوی پیچھے سے کھینچ نہ رہی ہو ہمیں۔ یہی صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا تم ان 2 غلاموں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہو جو صبح و شام تیری نوکری چاکری کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے 2 نہیں، بہت سے سینکڑوں ہوتے ہیں، درجنوں ہوتے ہیں جو ہماری نوکری چاکری کرتے رہتے ہیں، ہماری خدمتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا تم ان کے لیے پیچھے ہٹنا چاہتے ہو؟ تو پھر اللہ گواہ ہے، میں نے غلاموں کو آزاد کر دیا، اب غلام بھی نہیں رہے، کس کے لیے جاؤ گے؟ ہاں، ایک باغ ہے کھجوروں کا، شاید وہ تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہو اور میدان بدر میں، میدان موتا میں آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ تو سنو، وہ جو میرا باغ مدینے کے اندر ہے، وہ سارا باغ، اس کے پھل، اس کی درخت، وہ سب کے ساتھ اللہ کو دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیے، میں نے دے دیے۔ اب بتاؤ تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ کشتیاں جلا دی۔ ہمارے جو بزرگان دین نے دین کا نظام پھیلایا، نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلایا، بنیاد یہی تھی، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت۔ جو تحریک پیسوں کے بغیر کام کرتی ہے، پیسوں کی لالچ کے بغیر، وہی کامیاب ہوتی ہے۔ جو پیسوں کی محبت کے بغیر کام کرتی ہے اپنی جیب سے، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہی عبداللہ بن رواحہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ خیبر میں گئے اور یہ عامل تھے، حضور نے فرمایا خیبر کا سارا مال تم نے یہودیوں سے تقسیم کروانا ہے۔ تو سارا مال تقسیم کرنے کے لیے
خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ تھا، آدھا مال تمہارا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا مسلمانوں کا، خیال تم رکھو گے درختوں کا، زمینوں کا، باغات کا، آمدنی جو ہوگی، پیداوار ہوگی، آدھی ہماری، آدھی مسلمانوں کی، آدھی تمہاری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا تھا کہ تم نے حساب کتاب لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ گئے، آپ خیمے میں بیٹھے، یہودی ایک تھال لے کر آئے، ایک تشت لے کر آئے، اور اس تشت کے اندر زیورات تھے، سونا چاندی سب کچھ تھا، اور یہ رشوت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بہلانا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی مرضی یہ تھی کہ عبداللہ بن رواحہ یہ تشت لے لو، یہ سونا لے لو، یہ چاندی لے لو، یہ ہیرے جواہرات لے لو، یہ زیورات لے لو، اور خیبر کے مال کی تقسیم تم ہماری مرضی سے کرنا، جیسے ہم تقسیم کریں گے تم نے ویسے راضی ہو جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی بتانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے مال دکھا کر خریدنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، یہ مال کیا، یہ پوری دنیا بھی اگر تم مصطفیٰ کے غلام کو دو تو مصطفیٰ کا غلام تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ کے غلام کی جوتی کا ایک تسمہ بھی تم خرید نہیں پاؤ گے، تم سے یہ نہیں خریدے جائیں گے۔ اس وقت یہودیوں نے کہا تھا آج اگر زمین و آسمان قائم ہیں تو عبداللہ بن رواحہ جیسی شخصیتوں کے انصاف اور عدل کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، اور اگر ایسے لوگ اس دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر آسمان پھٹ جائے گا اور قیامت آ جائے گی، اور پھر اس وقت دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو ہمیں پیغام دیا، اور علامہ اقبال نے بھی بڑی پیاری بات کہی، آج جس مال دولت کی خاطر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جب تک اس کی محبت کو دلوں سے نکالیں گے نہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نظام مصطفیٰ کے لیے آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے مال، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے بینک بیلنس، ہمارے جو کچھ بھی مال دولت ہے جو ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں پیچھے ہٹا رہا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ علامہ بھی کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم گما، لا الہ الا اللہ، جہاں تمام ہے۔ اور علامہ نے فرمایا کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ اور علامہ نے فرمایا دعائیں تو بڑی کرتے ہو، یا اللہ فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، لیکن آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس قسم کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی تو پیدا کرو۔ علامہ کہتے ہیں تیری دعا سے قضا تو نہیں بدل سکتی، جو قسمت میں ہے وہی ملے گا۔ تیری دعا سے قضا تو نہیں بدل سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اور علامہ کہتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 400 بدل جائے۔ اگر پوری دنیا کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، مصطفیٰ کا نظام لانا ہے، نافذ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور مقام پر کہتے ہیں، یہ میں جملہ بہت سنتا ہوں اور نعرے بھی بہت لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ علامہ اس کے قائل نہیں ہے، علامہ اس کے قائل نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے یہ کیسی عجیب بات ہے۔ بالکل علامہ کہتے ہیں ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ علامہ کہتے ہیں غلامی رسول میں مرنا ہے، مرتے تو وہ ہیں جن کے اندر حیات ہو، جن کے اندر زندگی ہو۔ پہلے زندگی تو پیدا کر لو، پہلے اپنے جسے اور وجود میں کوئی حیات تو پیدا کر لو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تو بن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنا تو لو۔ پہلے جب تک حیات نہیں ہوگی تب تک موت کا تصور نہیں۔ جو پہلے ہی مردہ ہوں وہ کیسے مریں گے؟ وہ صداقت
صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اور یہ حیات کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب تمہیں بلائیں تو میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. اگر تمہیں حیات چاہیے تو کرے مصطفیٰ سے حیات ملے. کہو تاجدار ختم نبوت، آخر تک تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. علامہ کہتے ہیں وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، جلا ڈالے ساری کائنات تباہ کر دے، برباد کر دے، زمین بھی ختم کر دے، آسمان بھی ختم کر دے، یہ میڈیا بھی ختم کر دے، حکمران بھی ختم کر دے، ساری دنیا ختم کر دے. اور پھر ختم کرنے کے بعد جو خاکستر بچے اسی خاکستر کے ساتھ اپنا جہان پیدا کرے. اور علامہ کہتے ہیں پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہان پیدا کرے. یہ ہوتی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول کا مفہوم. وہ ہے جو ہمیں علامہ نے بیان کیا ہے. اقبال نے بتایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پیغام دیا ہے، ایک تو علامہ اقبال کو بہت زیادہ بیان کیا اور دوسرا حضور کے غزوات کو. میری گزارش ہوگی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ہمارا جو شعبہ نشر و اشاعت ہے اس کے حوالے سے حضور کے غزوات پر ہر غزوے پر، جیسے جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے اس میں غزوہ موتا کی ڈیٹیل ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے تھی. ہر بندہ تحریک لبیک کا کارکن اور جو حضرات ہیں قائدین ہیں تو ان سے بھی گزارش ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے اور حضور کے غزوات کو ہر مسلمان بچے تک پہنچا کر انہیں بہادر بنائیں گے. اور جو پیغام علامہ صاحب ہمیں دے کر گئے